ہر انسان کا ایک وقت متعین ہے اور اپنے اپنے وقت پر بغیر کسی روک ٹوک کے وہ انسان دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مرحومہ بیچاری بھی لمبی زندگی گزاری، لیکن جب آب و دانہ ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے قضا پوری ہو گئی، سارے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اولاد نہیں چاہتی ہے کہ اس کے سامنے سے اس کے ماں باپ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، کوئی والدین نہیں چاہتے ہیں کہ بچے ان کے سامنے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، کوئی شوہر نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سامنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، کوئی بیوی نہیں چاہتی ہے کہ اس کے سامنے سے اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، مگر اللہ کا فیصلہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مرحومہ بیچاری چلی گئی، اصل آپ کے سامنے 3 بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا گھر ہے، کرتب کا گھر ہے، محنت کا گھر ہے، آخرت کی تیاری کا گھر ہے یہ دنیا۔ اس کے بعد جو دنیا آئے گی، جس دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس دنیا کا نام ہے دار الجزا، بدلہ ملنے کا گھر۔ ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ یہاں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ فوری طور پر دنیا ہی میں مل جاتی ہے وہ سزا۔ وہ 2 چیز ہیں، ایک ہے والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کی ناقدری کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کا انتظار نہیں کرتا ہے، قبر کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اس والدین کو، اس اولاد کو جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا، اللہ تعالی والدین کی نافرمانی کا سزا مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کرتے ہیں، دنیا ہی میں خود اس کے اولاد سے اس کو بدلہ مل جاتا۔ ایک اور دوسرا یہ ہے ظالم، ظلم کرتا ہے، بے قصور کسی کو مارا، بے قصور کسی کو گالی دیا، بے قصور کسی پر ظلم ڈھایا، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ دینے کے لیے موت کا انتظار نہیں کرتا، آخرت کا انتظار نہیں کرتا، قیامت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا ہی میں ظالم کو ظلم کا بدلہ مل جاتا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقہ یہ نیک کام ہے، چوری، شراب، جوا، بےایمانی، دھوکہ، فراڈ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہم یہیں تک کر سکتے ہیں، جس وقت ہمارے جسم سے روح نکلے گی، ہم چاہیں گے بھی کم سے کم 1 دفعہ، مشکل سے 1-1.5 سیکنڈ لگے گا، ہم سبحان اللہ کہنا بھی چاہیں گے تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ اب تو جو انسان مر گیا، جب سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو کوئی نیکی نہیں ملنی چاہیے،
لیکن اس مالک کا کرم ہے، اس مالک کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے 3 آپشن رکھا ہے کہ تم قبر میں، آخرت میں، مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، مگر میرے بندو 3 آپشن ہے، ان 3 میں سے کوئی ایک بھی کر لو گے، مرنے کے بعد بھی نیکی ملتی رہے گی۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ اور وہ 3 کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ شراب پی سکتا ہے، کچھ نہیں۔ حدیث ہے انقطع عملہ، انسان جب مر گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ مگر آقا مدنی نے فرمایا الا بثلاث، 3 عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی نیکی ملتی رہے گی، اس کے کھاتے میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ چلنے والا ہو، جاری رہنے والا ہو۔ جیسے کسی غریب کو کھانا کھلایا، ایک دن پیٹ بھرا رہے گا، کل ہو کے پھر بھوک لگے گی، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ ہے، ثواب ملے گا، مگر صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ کسی کو کپڑا پہنا دیا، 6 مہینہ سال بھر کپڑا چلے گا، صدقہ ہے، ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اس بچہ کو پیچھے کیجیے، آپ ملے گا۔ بھائی تو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے جو ہمیشہ چلے۔ جیسے چوراہا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس جگہ چھاؤں کی ضرورت ہے، پیسہ ہے، ڈیرا بنا دیجئے، ایک درخت لگا دیجئے، لوگ پانی پیئیں گے، پیاس بجھائیں گے، چاپا کل کروا دیجئے۔ جب لوگ پانی پیئیں گے، پیاس بجھائیں گے، جن کے نام سے آپ نے چاپا کل دیا ہے، ان روح کو ثواب ملتا ہے۔ آپ درخت لگایا، چھاؤں میں جب لوگ بیٹھیں گے، آپ کو جن کے نام سے کیا ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں 10-20 ہزار لگا دیجیے، اللہ نے دیا ہے، ایک اینٹ بھی آپ نے لگا دیا کنی مرحوم کے نام سے، جب تک مسجد رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جن کے نام سے آپ نے دیا ہے ان کے روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ جائے نماز دیا، جب لوگ اس پر نماز پڑھیں گے روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے پہلا کام، صدقہ جاریہ۔ دوسرا کیا ہے؟ او علم ینتفع بہ، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اب سمجھ لیجئے، ہمارے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، اوپر چلے جائیے، وہ جتنے کو عالم حافظ بنائے، کہیں درس دے رہے ہیں، کہیں امامت کر رہے ہیں، کہیں تبلیغ کر رہے ہیں، کہیں بات و نصیحت کر رہے ہیں، جہاں بھی یہ کام ہوگا، جنہوں نے اس بیج کو رکھا ہے ان کے روح کو ثواب ملتا رہے۔ یہ ہے او علم ینتفع بہ۔ اور تیسرا جو آج کے زمانے میں سب سے اہم یہ ہے، او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر جائے، یدعو لہ، جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ آج کے زمانے میں بہت ہی ضروری ہے، ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اتنا تو پڑھا دیں کہ وہ میرے لیے دعا یہ کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم، میرے ماں باپ نے بچپنے میں
पाखाना पेशाब की समझ नहीं थी, गोद में लिए फिरते थे, हर दुलार प्यार नाज नखरा बर्दाश्त किया मेरे माँ बाप ने। परवरदिगार रब्बिरहमहुमा, मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम कीजिए, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि माँ बाप ने मुझको छोटे में मुझ पे रहम किया। मिट्टी लगने नहीं दिया, पानी में भीगने नहीं दिया, धूप की तपिश में जाने नहीं दिया, सारी सारी रात जाग कर गुजार दिया, बच्चों को चुप करके रही, पेशाब पे अपने सो गई, सीने पे बच्चे को सुलाया। अगर औलाद अल्लाह से दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार मेरे माँ बाप आपके हवाले हैं, कमा रब्बयानी सगीरा, उनके साथ आप वही बर्ताव कीजिए जैसा कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बर्ताव किया है। अल्लाह उस औलाद की दुआ को सुनेगा। तो मरने के बाद सारा मामला खत्म, ये 3 काम जारी रहेगा। अल्लाह ने हैसियत वाला बनाया है, माल से भरपूर किया है, मस्जिद में दीजिए, मदरसा में दीजिए, किसी गरीब का मकान बना दीजिए, किसी का इलाज करवा दीजिए, कहीं सराय बनवा दीजिए, कहीं पानी का इंतजाम कर दीजिए। ये है सदका जारिया। और इल्म यंतफउ बिही है। बच्चा चुपो चुपो, तुम लोग छत पर से। ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंचे। एक शख्स किसी को नमाजी बना दिया, एक शख्स किसी को शराब से तौबा करा दिया, वो दूसरे तीसरे चौथे, ये सिलसिला चलता रहेगा। हर जगह उस जड़ वाले को सवाब मिलता रहेगा। और इल्म यंतफउ बिही, ये जमात वाले खुशामद बरामद से सब दिन थोड़े खुशामद करते हैं, नहीं, 3 दिन के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, हफ्ता में 1 दिन गश्त करते हैं। क्यों? वो लाके खड़ा कर देते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। अगर वो नमाजी बन गया, फिर वो किसी को कहा, फिर वो नमाजी बना, फिर वो बना, तो जिसने पहली दफा इसको लाया है, सबके नमाज में इसको हिस्सा मिलेगा। और लोग थोड़ा, हम लोग का सोच उल्टा है। हम लोग आलिम उलमा को भी, तबलीग वाले को भी जानते हैं क्या करते, हमको भी लोग कहते हैं इमाम साहब आप इतनी तकरीर करते हैं लेकिन सुधार नहीं होता। भाई इसमें मेरा क्या कसूर? जमात वाले कहते इतना गश्त होता है, इतना इज्तिमा होता है, सारा मामला ऐसे ही है। भाई एक बेचारे तबलीग का तरीका ये था, वो 5 वक्त का तबलीग नहीं करते थे, वो 5 वक्त की तबलीग नहीं करते थे, एक वक्त का। वो कहते थे कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, 4 वक्त नहीं पढ़ो, 1 वक्त मेरे लिए, मेरे कहने से 1 वक्त पढ़ो। और जब वो मस्जिद ले आते तो वो कहते या अल्लाह मुझसे जितनी सकत थी, हमने इसको आपके घर लाके खड़ा कर दिया, आगे हिदायत का मालिक तू है, इसको इस पे जमा दे। ये भी एक तबलीग का तरीका है। तो इल्म यंतफउ बिही, ऐसा इल्म आदमी छोड़ कर जाए। वो कहते हैं लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमारा आपका बुरा न मानना, ये थोड़ा समाज है, हमारा किरदार, हमारा अमल तो आज इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, जबकि अक्लमंदों ने ये कहा है कि बाबू जिंदगी ऐसी गुजारो, जिंदगी ऐसी गुजारो कि कोई रोए तो तुम्हारी वजह से न रोए। वजह समझ रहे हैं और लिए भी समझ रहे हैं। तो बुजुर्गों ने कहा है कि जिंदगी ऐसी गुजारो कि कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से न रोए। और आज मेरी वजह से लोग रोते हैं, मेरे लिए नहीं रोते। कहीं पे मेरा जुल्म है, कहीं पे हक तलफी है, कहीं पे बुग़्ज़ है, कहीं पे हसद है, कहीं पे कुछ है। हालांकि होना चाहिए कि जब हम मरे तो लोग कहें कि इतना अच्छा आदमी चला गया, हमको ऐसा होना चाहिए। तो बुजुर्गों ने कहा कि बाबू जिंदगी ऐसी गुजारो कि कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से न रोए। और दूसरी बात क्या कहा
کہ زندگی ایسی گزارو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہ ہنسے۔ آج لوگ ہم پر ہنستے ہیں، کہیں پی کے کوئی ڈگمگا رہا ہے، کہیں مال لے کے بھاگ رہا ہے، کہیں طلاق ہے، کہیں زنا ہے، کہیں کچھ ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ حالانکہ ہم تو ایسے زندگی گزارتے کہ سماج میں لوگ مجھ کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ تو بزرگوں نے کہا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ جب تم مرو تو کوئی تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہ روئے، اور زندگی ایسی گزارو کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہ ہنسے۔ او علم ينتفع به، اور تیسرا یہ ہے او ولد صالح، ایسا نیک عمل کر کے جائے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ موٹی سی مثال مجھے سے بہت ساری تقریروں میں سنا ہوگا، ہر سوموار کی رات اور ہر جمعہ کی رات، جمعرات دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ، اور اتوار دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ، یہ دو رات تمام روح ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ تمام روح جس کے لیے اس دنیا سے کچھ کر کے، وہی نیک اولاد، دعا، کچھ غریب کو کھانا، صدقہ، خیرات کچھ کر کے دیا، تو اس روح کو وہاں پہنچتی ہے۔ جس کی اولاد نہ ہنجارہ، جس نے اپنے اولاد کو دین سکھایا ہی نہیں، نہ قرآن خوانی کرایا، نہ فاتحہ پڑھا، نہ غریب کو دیا، کچھ نہیں کیا، وہ روح افسوس کر کے جاتی ہے، کاش کہ میں اپنے اولاد کو دین سکھا دیتا۔ اور موٹی سی مثال، کل منگل ہے، کل آپ بچوں کو دیکھ لیجئے گا میٹرو اسکول کے پاس، جس کا گارجین ڈاکیا بھیجے گا بڑا خوشی خوشی جائے گا، اور جس کا ڈاکیا نہیں آئے گا وہ بچہ بڑا مایوس لوٹے گا گھر، ہے نا؟ کل ہی منگل، یہی ہوگا ہر سوموار کی رات اور ہر جمعہ کی رات میں، کہ اگر ہم اپنے بچے کو دیندار بنا کر نہیں گئے، وہ میرے لیے قرآن خوانی، فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی ہم نے نہیں بنایا، تو وہی رات ہم واپس ہوں گے اور اس وقت افسوس کریں گے، کاش کہ میں اولاد کو دیندار بناتا تو آج کم سے کم 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے بھی مجھ کو بخش دیتا۔ یہ ہے ہماری عقل مندی، اور یہی دین عمل کام دینے کا ہے مرنے کے بعد، جہاں کہ سبحان اللہ کہنا نہیں، عقل مندی ہے، موت کی تیاری کر لیجئے۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ بڑھاپے کا، جوانی کا؟ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا آتا ہے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا آتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ کبھی ایسا سنا ہے کہ پوتا آ گیا اور دادا نہیں آیا؟ نہیں سنا۔ بیٹا آ گیا اور باپ نہیں آیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا آتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے سیریلی، جانے کی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا آئے گا، تب باپ آئے گا، تب پوتا آئے گا۔ یہ اصول ہے، جانے کا نہیں ہے۔ باپ ہٹا کٹا جوان ہے، بچہ چلا گیا، دادا بوڑھا جھل جھل بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا چلا گیا۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ ہم تو جلدی سے توبہ کر لیں، ہم تو جلدی سے موت کی تیاری کر لیں، ہم تو جلدی سے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ کون نہیں چاہتا کہ موت کے بعد آسانی کی زندگی ملے؟ لیکن کب؟ جب ہم دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج دینی علم کی کمی ہے اور انگریزی تعلیم کی طرف رجحان ہے۔ پہلے لوگ جاہل تھے۔ کیا بند کیجئے نا، کون ویسا ایمرجنسی کال ہے؟ بند کے سائلنٹ کر دیجئے، ہم سے بیسی ہے۔
ایک دم جاہل تھے. ایک جہالت کا قصہ سنا ہے. دو بھائی میں لڑائی ہو گئی. دو بھائی میں لڑائی ہو گئی. آن پر ایک بھائی نے کہہ دیا ہم تمہارے گھر کا کوڑو بتی کھینچ لیں گے. لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں تو کہتے ہیں مدد کر دیں گے. کہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا, کوڑو بتی سے کام نہیں چلے گا, آپ کو گولی سے کام چلے گا. تو ایک بھائی نے کہا کہ ہم تمہارا کوڑو بتی کھینچ لیں گے. کتنی ایمانداری تھی. جب اس کو احساس ہوا تو شام میں جا کے اس کے اولتی میں کھڑا ہو کے اس کے بتی کو پکڑے ہوا. لوگ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم نے دن میں بھائی کو لڑائی میں کہہ دیا تھا کہ کوڑو بتی کھینچیں گے, اگر نہیں کھینچیں گے تو ہم جھوٹے ہو جائیں. دیکھیے تو کیسا ایمان تھا ان کا. کھینچنے کے مقصد سے نہیں گیا تھا, اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے گیا تھا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. آج ہے ایسا. پہلے لوگ اتنے, اب تو موبائل سے لوگ ساری چیز سیکھ لیے ہیں. پہلے لوگ متوجہ نہیں کہتے تھے. آج سے 50 سال پہلے کہتے تھے متوجہن. ان کو عربی آتی ہی نہیں تھی. لیکن اس دور میں عورتیں پردہ میں رہتی تھی, گھر سے نکلتی نہیں تھی, اور دین کی تعلیم قرآن تو سب عورت کو آتا تھا. آج انٹر BA ہے, پردہ نہیں ہے, اور مسلمان کی بچی مرتد ہو رہی ہے, غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے. کیوں؟ دین کی بنیادی تعلیم نہیں ہے. ہم نے اس کو, بچوں کو ویسا بنایا نہیں ہے. کون ہوگا اس کے ذمہ دار؟ ہم والدین, ہم گارجین. اس لیے جگہ جگہ, گھر میں, محلے میں مدرسہ, مکتب قائم کیجیے اور بنیادی تعلیم, دین کی تعلیم دیجیے. مخلوط تعلیم ملی جلی. کنوینٹ میں جائیے, کوچنگ میں جائیے, کالج میں جائیے, لڑکا لڑکی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ ہماری مسلمان کی ماں, مسلمان کی بہن مرتد ہو رہی ہے. دل ہے کہ مانتا ہی نہیں, اس کے دل میں بھی گوشت کا لوتھڑا ہے, نفس قابو نہیں ہوتا. لیکن وجہ ہم ہیں. ہم گھر میں بھی اس کو انٹر کروا سکتے ہیں, میٹرک کروا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان, انسان جب مر جاتا ہے, انقطع عمله, اس کا عمل کا معاملہ ختم, الا بثلاث, مگر 3 عمل باقی رہتا ہے. پہلا صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. دوسرا او علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ملتا رہے, لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو له, ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جناب متولی صاحب کی والدہ مرحومہ امراللہ کو پیاری ہو گئی, ہم سب یہی کر سکتے ہیں.